چونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے، وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے، اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جو فوت ہو جاتے ہیں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، میں تو کوئی نہیں پتہ۔ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، چونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر دیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے، سبحان، اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ڈران والی گل کوئی نہیں، ساڈو تے قیامت نہیں ہوندی، 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، قیامت 30 اور 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے، ان سے وہ خالی ہو جائیں گے۔ یہ امت کے اوپر امتحان ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں، اس سے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موج ہے، تو ساری جنت میں گئے، جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی، عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی، مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی، اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، راونڈ کا پڑھا ہوا عالم ہے، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں۔ ساڑی تو موج ہو گئی، ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے، حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا، اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا، اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے، ناکامی الگ چیز ہے، شکست الگ چیز ہے۔ کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا، سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا، اور ان سب کو شکست ہو گئی، اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے، لیکن وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں۔ انہیں شکست ہوئی ہے، انہیں ناکامی نہیں ہوئی، وہ کامیاب ہیں۔ اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، انہوں نے فتح پائی، کامیاب نہیں۔ ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصعب بن عمیر کے سامنے، جسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی
इब्ने ज़ियाद के सामने रखी गई तो वो ऐसे मुंह पे छड़ियां मार कर कहने लगा, मैंने ऐसा खूबसूरत चेहरा आज तक नहीं देखा जो मरने के बाद भी इतना चमकता। कटी हुई इब्ने ज़ियाद के सामने रखी गई तो वो ऐसे मुंह पे छड़ियां मार कर कहने लगा, मैंने ऐसा खूबसूरत चेहरा आज तक नहीं देखा जो मरने के बाद भी इतना चमकता हुआ तरोताज़ा हो। तो हजरत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े होकर रोते हुए फरमाया कि जालिम, ये छड़ी यहाँ से हटा ले, मैंने इन होंठों पे अल्लाह के नबी के होंठों को लगते हुए देखा। तो कहने लगा, तू बूढ़ा हो गया वरना तेरा भी सर उड़ा देता मैं। तो जब अल्लाह ताला इंतकाम लेने पर आए और इब्ने ज़ियाद को कत्ल किया गया और उसकी कटी हुई गर्दन आई हजरत मुसअब बिन उमैर के सामने, एकदम मजमे में हलचल मची। जा वो आया। क्या देखा? एक छोटा सा सांप, इतना इंतहाई तेज, वो तेजी से आया और उसकी नाक में दाखिल हुआ और मुंह से निकल गया। फिर उसकी नाक में दाखिल हुआ और मुंह से निकल गया। फिर उसकी नाक में दाखिल हुआ, फिर उसके मुंह से निकल के फिर गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज है, जा वो आया। तो देखा वो भी सांप फिर आ रहा है और आकर उसकी नाक में दाखिल हुआ और फिर निकला नहीं, अंदर ही गायब हो गया। फतह पाई इब्ने ज़ियाद ने, लेकिन नाकाम हो गया। शिकस्त खाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों ने, लेकिन वो कामयाब हो गए। जंग से पहले आपको ऊँघ आ गई तो आंख खुली तो आप हंसने लगे। हज़रत ज़ैनब ने पूछा, ये कोई हंसने का मौका है, क्यों हंसे हो? कहा, ख्वाब में अल्लाह के नबी मिले हैं, कह रहे बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुका हूँ। तो देखने में शिकस्त हुई है लेकिन वो कामयाब हैं। अमर बिन साद को फतह हुई है तो नाकाम है। अमर बिन साद की कटी हुई गर्दन पे मुख्तार के सामने रखी गई। अल्लाह ताला ने एक को जिंदा नहीं छोड़ा, जितने भी कातिलीन हुसैन थे सब कत्ल हुए। हज़रत उस्मान के कातिल सब तबई मौत नहीं मरे, सब जिल्लत की मौत मरे। तो भाइयों, ये इम्तिहान की जगह है। अल्लाह अपने नबी की उम्मत के गुनाहों को धोने के लिए ऐसे हालात लाता है। सब आपने फरमाया जितना मुझे डराया गया इतना किसी को नहीं डराया गया। तो मैं बता रहा था, अर्ज़ फ़लस्तीन ये दूसरी मस्जिद जो ज़मीन पे बनी 40 साल के बाद, वो मस्जिद अक्सा है। 4000 नबियों के बाप और मेरे नबी के दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस सरजमीन में तशरीफ लाए, वहीं आराम फरमा रहे हैं। इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये वो नबी हैं जिनका कुरान में जिक्र है। इसके अलावा भी सैकड़ों नबी हैं जिनके नाम न तारीख़ में हैं न कुरान में हैं, जो उस सरजमीन के अंदर हैं। ये माशर की सरजमीन है, ये नबियों की सरजमीन है। मेरे नबी ने फरमाया, अर्ज़ुल मंशर वल महशर, ये महशर की सरजमीन है और दोबारा ज़मीन से बाहर निकलने की सरजमीन है। और पहला बड़ा मारका रूम और सहाबा के दरमियान हुआ था फ़लस्तीन में, अजनादीन के मकाम पर, जो आज रमला कहलाता है। रमला के करीब ये रोम की तादाद 90,000 थी और सहाबा की तादाद 30,000 थी। और खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो लश्कर के अमीर थे। उस वक्त वो इराक में थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पता चला कि जो 18 दिन का था और एक रास्ता था जिससे लोग आते जाते थे वो 2 महीने का था, तो हज़रत खालिद ने फरमाया, मैं इस सहरा को पार करूँगा। लोगों ने कहा, हम भूख से मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। कहा, जिस लश्कर में राफ़े इब्न उमैरा हो वो लश्कर हलाक नहीं हो सकता। आए उशाक गए वादा फरदा लेकर
اب انہیں ڈھونڈ چرا کے رخ زیبا لے کر آئے تھے کچھ لوگ جو اللہ کو راضی کر کے دوستی لگا کے دکھا گئے، کب اپنی آنکھوں سے ڈھونڈ چرا کر رخ زیبا، تمہیں نظر کوئی نہیں آئیں گے، مرد نظر آئیں گے، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا، عورتیں نظر آئیں گی، انسان کوئی نہیں نظر آئے گا۔ تو فرمایا جس لشکر میں رافع ہو وہ لشکر ہلاک نہیں ہو سکتا۔ انہیں فرمایا ہمارے پاس پانی کا بڑا ذخیرہ ہے، ہم ہلاک نہیں ہوں گے، ہمارے پاس رافع ہے۔ اور وہ شخص ہے جو کہے گا اللہ کرے گا۔ 18 دن میں اس کو پار کیا اور ایک مقام پر آ کر پانی ختم ہو گیا، 3 دن بغیر پانی کے گزارے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اب ہم مرتے ہیں، طاقت نہیں ہے، کہا رافع کو بلاؤ۔ رافع کی آنکھیں خراب تھی، فرمانے لگے رافع پانی چاہیے۔ کہنے لگے اچھا مجھے بتاؤ کہاں ہیں ہم، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ فلاں جگہ۔ اب صحرا میں تو کوئی نشان منزل ہوتا ہی نہیں، تو کوئی انہوں نے جھاڑیاں بتائیں، کہنے کچھ جھاڑیاں دیکھو ایک طرف کٹھی ہوں، کٹھی جھاڑیوں کا کوئی جھنڈ ہو، مجھے بتاؤ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ نظر آ رہا ہے، کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں لے گئے، ایک جگہ اشارہ کیا کہ یہاں سے زمین کھودو، زمین کھودی تو پانی کا چشمہ نکل کے باہر آ گیا۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں، ہم نے بے وفائی کی۔ اس کی مدد جو رکی ہوئی، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے، اگر زندہ ہے، زخمی ہے، بھوکا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ جہنم کی آگ سے ایک سوئی کا نکا عام آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا، دھاگا نہیں پا سکتا، جن کی نظر کمزور ہوئے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ میرے نبی فرمایا، جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، سوئی کے نکے کے برابر اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے گی۔ اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے، لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے ہم اپنے گریبان۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کی چاک تو پہلے رفو کر لے۔ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنے جھوٹے مقدمے ہیں، کتنی والدین کی نافرمانی ہے، کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں، کتنا سود چل رہا ہے، کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں۔ صرف حکمرانوں کو میں کیا گلہ دوں، آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے۔ مجھے ایک آیت بھی یاد آ گئی، دونوں کو حال بتاتا ہوں۔ ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ میرے محبوب کرن دے انہوں موج میلا، 4 دیہڑے ہیں انہوں موج میلا کرن دے انہوں میرے کو آون دے بوڑ ویکھی میں کی کرنا، ٹھیک ہوگی۔ ہمارے بارے میں کیا کہا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا۔ یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ دون العذاب الاکبر
فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور عذاب اکبر نار کبرا جہنم ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ، اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دے دی۔ جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے، غیر حاضری ہوتی ہے۔ جو پڑھتا ہی نہیں تو اس کی کون حاضری لیتا ہے یا غیر حاضری لیتا ہے؟ اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، گلی کا بچہ کو کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے؟ یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت، اس وجہ سے نہیں کہ ایسے کوئی بڑے حاجی پارسا ہیں، اپنے حبیب کی وجہ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے۔ اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے، ہمیں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تو گنبد والے کے لیے درود پڑھو۔